الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا ہمارا 9واں کلاس ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ مجلس یہ بھی خیر کی مجلس ہے اور اس مجلس کے ایک ایک برکت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے درس میں ہم سورہ الفلق پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورہ الفلق ہے۔ اس سورہ کا سب سے پہلے ہم تعارف اور پریچے جانتے ہیں۔ سورہ الفلق کو سورہ الفلق کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سورہ میں الفلق کا ذکر ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں صبح۔ اور سورہ الفلق کو معوذتان بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتان یعنی سورہ الناس اور سورہ الفلق دونوں کو ملا کر کے معوذتان کہا جاتا ہے۔ کیوں معوذتان کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دو پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے ہم دم کرتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ اور ان دو صورتوں کو یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس کو مشقشقتان بھی کہا جاتا ہے، یعنی شرک سے پاک کرنے والی یہ دو صورتیں ہیں۔ یہ دو صورتیں مکی ہیں اور اس سورہ میں 5 آیات ہیں اور اس کے الفاظ 23 ہیں اور اس کے حروف کی تعداد 71 ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اس سورہ کو یعنی سورہ الفلق کو ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو 710 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے سورہ الفلق ختم کیا، ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 710 نیکیاں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہ سورہ اتری ہے تو اترنے کا سبب کیا ہے؟ اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ میں جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے علاج کے لیے یہ سورہ اتری تھی۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، بالوں کی ایک کنگھی میں جادو کا عمل کیا اور اسے بنو زریق کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے باضابطہ وحی بھیجی اور جگہ کا پتہ بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جادو کو نکلوایا اور اسے کھلوایا اور اس پر سورہ الفلق اور سورہ الناس کی تلاوت کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے نبی بالکل فٹ ہو گئے۔ لیکن کیا یہ سورہ مکہ میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو جبریل امین ان دو صورتوں کو لے کر کے آئے تھے تاکہ بتایا جائے کہ اس سورہ کے ذریعہ علاج کیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ اگرچہ مکی ہے، شروع دنوں میں یہ سورہ اتری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا مدینہ میں تو جبریل امین آئے ان دو صورتوں کو لے کر کے تاکہ ان دو صورتوں کے ذریعہ علاج کیا جائے۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الم ترى آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط۔ تم نے کیا غور کیا کہ آج کی رات میرے اوپر کچھ ایسی آیتیں اتری ہیں جن کے جیسے دیکھی ہی نہیں گئیں، اور یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ گویا کہ یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے جیسے آیات دیکھی نہیں گئی۔ گویا کہ ان صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی بری نظر سے اپنی حفاظت کے لیے
اپنے الفاظ میں، اپنے شبدوں میں پناہ مانگتے تھے۔ لیکن جب سورہ الفلق اور سورہ الناس اتری تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کا اہتمام شروع کر دیا، اور اپنے الفاظ میں جو دم کیا کرتے تھے اپنے اوپر، اپنے الفاظ کو نظر انداز کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں کوئی بھی شکایت ہو، صحت کا مسئلہ ہو، جن کا، شیطان کا، جادو کا، نظر کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم کیا کریں؟ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر کے دم کریں، اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی دونوں صورتیں پڑھ کر کے میں دم کرتی تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دو صورتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا تو سورہ الفلق اور سورہ الناس، سورہ الاخلاص پڑھ کر کے اس کے اوپر آپ دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورہ کو اپنا وظیفہ بنائیں دم کرنے کے حوالے سے۔ یہ سورہ اس قابل بھی ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر کے سویا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان میں 3 صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور پھر ان میں پھونکتے، اور پھر اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور جسم کے پورے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ ایسا کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ الفلق پڑھنے کی جگہیں کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہر نماز کے بعد سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ الاخلاص پڑھنا چاہیے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور دوسری نمازوں میں 1 مرتبہ۔ اسی طریقے سے صبح اور شام میں بھی سورہ الفلق اور سورہ الناس اور سورہ الاخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوتے وقت بھی 3 مرتبہ سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ الاخلاص پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری ہے یا جسم میں درد ہے، پریشانی ہے، جادو کا اثر ہے، نظر لگ گئی ہے، جو بھی شکایت ہے جسم میں، اس کے علاج کے لیے ہمیں چاہیے کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں۔ اور وتر کی آخری رکعت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قل هو اللہ احد پڑھتے، کبھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس سورہ کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ، اس سورہ کا سینٹرل تھیم کیا ہے، اس سورہ کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس سورہ میں دراصل اللہ تعالی اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ صبح کے رب کی پناہ میں آئیے۔ شام کا رب بھی وہی ہے، صبح کا رب بھی وہی ہے۔ صبح کا رب کیوں کہا اللہ نے، اس کو ہم آگے جانیں گے۔ صبح کے رب کی پناہ میں آئیے اور 4 چیزوں کی برائی سے اللہ کے جناب میں پناہ طلب کیجیے۔ پہلے نمبر پر آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اور ان مخلوقات میں جو بھی شر اور برائی ہے، ان سارے شر، ان ساری برائیوں سے اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں۔ اللہ سے ہم پناہ طلب کریں کہ جس کے اندر بھی شر اور برائی ہے، اے اللہ ہمیں اس شر سے، اس برائی سے پناہ میں رکھنا۔ شر اور برائی کی جو بھی شکل ہو، عمومی شر، عمومی برائی۔ دوسرے نمبر پر رات میں ہونے والے شر، رات میں ہونے والی برائی سے اللہ کی جناب میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جادوگرنیوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو کیا جادوگر نہیں ہوتے ہیں، صرف جادوگرنیاں ہی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر عورتیں جادو سیکھتی ہیں، اسی لیے
اللہ رب العالمین نے یہاں پر جادوگرنیوں کا لفظ ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادوگر شریر نہیں ہوتے ہیں، تو جادوگر کے شر سے بھی تیسرے نمبر پر اس سورہ میں ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر حسد اور جلن کی برائی سے بھی ہم اس سورہ میں اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں، اور اسی ضمن میں نظر بد بھی ہے کہ نظر بد، بری نظر کے شر سے بھی ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلے نمبر پر ساری مخلوقات کے شر سے، دوسرے نمبر پر رات میں ہونے والی برائی سے، تیسرے نمبر پر جادوگر کی برائی سے، اور چوتھے نمبر پر حسد کی برائی سے۔ آئیے اس سورہ کی تفسیر پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں پناہ کی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ پناہ کی جگہ کدھر ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں پناہ مانگنا ہے تو رب کی ذات سے پناہ مانگنا ہے۔ صبح کے رب کا جو ذکر کیا، اس میں دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے رات ہوتی ہے اور رات میں مایوسی طاری ہونے لگتی ہے تو پھر صبح آ جاتی ہے، تو مایوسی کی کیفیت سے ہم نکل جاتے ہیں صبح آنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اردو زبان میں بھی کہتے ہیں امید کی صبح، ہندی میں بھی کہتے ہیں امید کی صبح، یعنی امید کی صبح آنے والی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ صبح کا رب اللہ ہے، تو جب پریشانی آئے، مصیبت آئے، مسائل پیدا ہوں زندگی میں، تو یاد رکھو کہ صبح کا رب اللہ ہے، پریشانی آئی ہے، اندھیرا آیا ہے زندگی میں، تو روشنی آئے گی تمہاری زندگی میں، تمہاری زندگی سے نا امیدی ختم ہوگی اور امید بحال ہونے والی ہے۔ تو یہ دراصل آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبح کا رب اللہ ہے، اس لیے تمہاری زندگی میں جو اندھیرا ہے، تمہاری زندگی میں جو پریشانی ہے، تمہاری زندگی میں جو مصیبت ہے، وہ اندھیرا جانے والا ہے، وہ مصیبت جانے والی ہے، اور تمہارے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ہر چیز کی برائی سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ برائی کی جو بھی شکل ہو، ان ساری شکلوں سے ہم اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا میں برائیاں مختلف طرح کی ہیں، ان ساری برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو خیر رکھا ہے مخلوق کے اندر وہ ہمیں عطا فرما، اور جو شر رکھا ہے مخلوق کے اندر اس سے ہم کو بچائے رکھنا۔ تو گویا کہ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نقصان کی جو بھی شکل ہو جو ہماری زندگی میں آ سکتا ہو، پریشانی کی جو بھی شکل ہو جو ہم اس سے دوچار ہو سکتے ہوں یا دوچار ہیں، اے اللہ اس مایوسی، اس پریشانی، اس سے تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات کا ذکر خاص طور پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ زیادہ تر جو برائیاں ہیں رات میں کی جاتی ہیں، جنات پھیل جاتے ہیں رات میں، انسانوں میں چور اور ڈاکو رات میں لوٹ مار کرتے ہیں، بچھو، درندے، کیڑے مکوڑے، سانپ، یہ سب رات میں نکلتے ہیں۔ تو اس ناحیہ سے خاص طور پر رات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رات میں ہونے والی جس طرح کی بھی خرابی ہو، جس طرح کی بھی برائی ہو، اے اللہ رات کی ان ساری برائیوں سے ہمیں پناہ میں رکھنا۔ تو گویا کہ اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس چیز کو اتاریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی برائی سے پناہ مانگ رہے ہیں تو کیا
ہم خود برائی کریں گے؟ کیا ہم خود دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے؟ کیا ہم خود نقصان پہنچانے کا سبب بنیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم مخلوق میں جتنی بھی برائیاں ہیں ساری برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر رات میں ہونے والی ساری برائیوں سے، ساری تکلیفوں اور آزمائشوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہم بھی خیر کا دروازہ بنیں گے، ہر طرح کے شر سے دور رہیں گے، اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچائیں گے، کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے برائی نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں پر ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اچھائی ہوتی ہے تو برائی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، کہ مومن ایک کے سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ تو ہوشیار رہنا چاہیے لوگوں سے معاملہ کرتے وقت کہ لوگوں کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کے اوپر اطمینان کر لیں اور بعد میں نقصان سے دوچار ہوں۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کو بھی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شر کو بھی پیدا کرتا ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شر کا فیصلہ کرتا ہے اس میں پورے طور پر شر ہوتا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، ظاہر میں تو لگتا ہے کہ یہ نقصان ہے، یہ شر ہے، لیکن اس چور کا ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مال محفوظ رہ جاتا ہے، سماج میں امن اور اطمینان ہوتا ہے، اور پھر ہزاروں لوگ چوری سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا کہ ظاہر میں تو شر ہے لیکن اس کا خیر عام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا کاروبار نقصان سے دوچار ہوا تو ظاہر میں تو یہ شر دکھائی دے رہا ہے، لیکن کبھی کبھار یہی نقصان اس کو اپنی زندگی پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مصیبتیں الٹپ آ جاتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے کہا کہ تمہیں جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہی حادثہ کبھی کبھار ہمارے سدھار کا سبب بن جاتا ہے، اور اس حادثے سے دوسرے لوگ بھی سبق لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں جو شر تھا، اللہ نے شر جو پیدا کیا اس شر کے اندر بھی خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، تو اسی لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اور رات کا جو ذکر ہے کہ رات کی برائی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ رات میں ہی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب سورج ڈوبے تو اپنے بچوں کو روک لو، اور جب تاریکی چھا جائے تو پھر اپنے بچوں کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَئِذٍ، کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں رات میں، تو رات میں شر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ رات میں اگر اندھیرا ہے، رات میں اگر برائی ہے، تو اندھیرا کے ساتھ ساتھ رات میں خیر بھی ہے۔ خیر اس طور پر ہے کہ اسی رات میں ہم جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، تو رات کی یہ عبادت ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی عبادت بن جاتی ہے۔ رات کا تیسرا پہر جس میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے، سب سے بہتر وقت ہے، یہ رات ہی کا وقت ہے۔ تو رات میں برائی ہے تو رات میں خیر بھی ہے، اور اس وقت جاگ کر کے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھوں میں
پھونک مارنے والیوں کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان جادوگرنیوں کی برائی سے جو گانٹھوں میں پھونک مار کر جادو کیا کرتی ہیں۔ تو اس میں مرد جادوگر بھی آ جاتے ہیں، عورت جادوگرنیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ جادو کا یہ عمل زیادہ تر عورتیں سیکھتی ہیں اس لیے عورتوں کا ذکر ہے، ورنہ مرد بھی اس میں شامل ہیں۔ اور چونکہ گانٹھ باندھتے ہیں جادوگر، اس لیے گانٹھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا تو اس میں گانٹھ باندھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے بارے میں کیا فرمایا کہ جادو کفر ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور اس کا علاج یا اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم اور آپ جادوگر کو یہ سزا نہیں دے سکتے۔ اسلامی کورٹ ہے تو اسلامی کورٹ میں جادوگر کو یہ سزا ملے گی۔ کیوں یہ سزا ملے گی؟ اس لیے یہ سزا ملے گی کہ جادوگر کا جو شر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جادو کی خطرناکی کی وجہ سے ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ نہ صرف جادوگر بلکہ جادو کا سا عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس نہ جائیں اور نہ ہی ان سے کچھ پوچھیں۔ اسی لیے جیوتش، جن کو کاہن اور نجومی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے دن؟ 40 دن، صرف پوچھنے کی وجہ سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو جادوگروں، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایسے شر سے، ایسے ایمان کے سوداگروں سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں جب کہ وہ حسد کرے۔ گویا کہ حسد اور جلن کی آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ حسد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہم سوچیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، یا کم سے کم اس نعمت کے چھننے کی تو دعا نہ کریں لیکن اس سے جلیں کہ آخر کیوں اس کو مل گیا۔ حالانکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہم کیوں جلیں گے اس سے؟ جلنا چاہیے۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اس نعمت سے جلتے ہیں تو کس سے جل رہے ہیں؟ اصل میں اللہ سے جل رہے ہیں۔ تو اسی لیے حسد کرنے والا اللہ سے جلتا ہے، اللہ سے حسد کرتا ہے۔ یہاں پر جلن کے جو 3 درجے ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلے نمبر پر ایک آدمی جلے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ سوچے، جلتا ہے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سوچتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن چونکہ اتنا زیادہ گناہگار نہیں ہے، وہ صرف جل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جل بھی رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کیسے اس کی نعمت چھن جائے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، حسد کی ایک تیسری شکل ہے جو جائز ہے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو ہم جلے نہیں بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلاں کو تو نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرمائے، مجھے بھی ایسی نعمت دے، مجھے بھی اولاد دے، مجھے بھی خوبصورتی دے، مجھے بھی دولت دے، مجھے بھی
پیسے دے، مجھے بھی فلاں نعمت دے جیسے فلاں کو دیا ہے، تو اس سے ہم جل نہیں رہے ہیں لیکن رش کر رہے ہیں، تو رش کرنا اچھی چیز ہے۔ میرے بھائیو، سورہ الفلق دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف آئیں، صبح کے رب کی جناب میں پناہ مانگتے ہیں جو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، مایوسی سے امید کی طرف لاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے شر جو باہری ہیں۔ باہری کیوں کہا؟ اس لیے کہ سورہ الناس کو پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو اندرونی شر ہے، جو یہاں کا شر ہے، وہ کون سا ہے؟ شیطانی وساوس۔ تو سورہ الناس میں ایک چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، اور سورہ الفلق میں باہری برائیوں سے اللہ کے جناب میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ 4 طرح کی برائیاں ہیں۔ پہلے نمبر پر نوٹ کیجیے، یاد رکھیے، دماغ میں بیٹھائیے کہ سورہ الفلق کا درس ہم نے سنا تھا تو اس کے اندر 4 پیغامات ہیں، ان پیغامات کو دھیان میں رکھنا ہے ہمیں۔ تو پہلے نمبر پر مخلوق میں جو بھی برائی ہے ان ساری برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رات کے اندر ہونے والی خاص برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جادوگروں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہم حسد اور جلن کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سورہ الفلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہیں طلب کریں گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا؟ شرک ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جادو سے دور رہیں گے، جادوگروں کے فتنہ کے قریب نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو سیکھنا حرام ہی نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ ہم حسد اور جلن سے بھی بچیں گے، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اس سے جلتے ہیں تو اس انسان سے نہیں جل رہے ہیں بلکہ اللہ سے جل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جلنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور جس سے جلتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ علم کا اصل مطلب عمل ہے، یعنی ہمارے پاس نالج ہو اور نالج کو اپنی زندگی میں نہ اتاریں تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو چند لفظوں میں ہم یہ جان لیں کہ آخر ہم نظر بد سے کیسے بچیں، بری نظر سے کیسے بچیں۔ نظر لگ جانا حق ہے۔ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگ گئی تھی، تو نظر لگ جاتی ہے کسی بھی انسان کو کسی کی، البتہ اس کا علاج کیا ہوگا؟ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی نظر لگ گئی ہے تو اس سے کہیں وہ غسل کر کے پانی دے دے، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر پیچھے سے بہا دے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو متاثر آدمی ہے اس کی یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعہ پڑھ کر کے دم کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ اسی طریقے سے جادو کا علاج ہے۔ جادو کا علاج بھی رقیہ شرعیہ، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈاؤن لوڈ کرے رقیہ شرعیہ اور اسے پڑھ کر کے جادو جس کو لگا ہے اس کے اوپر دم کریں۔ خاص طور پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس، آیت الکرسی اسے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ جادو کی آیتیں خاص ہیں، جادو کی آیتیں پڑھیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک،
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک اور سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک ان آیتوں کو پڑھیں اور پھر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو آدھا پی لیں اور آدھے سے غسل کر لیں، تو اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر طرح کے شر سے بچائے، ہر طرح کی برائی سے بچائے، جادو سے بچائے، نظر بد سے بچائے، حسد سے بچائے، کینہ سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔